تو آگے جانے سے پہلے تھوڑی سی باتیں اپنی امی کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے آپ لوگوں سے. سب لوگ آپ میں سے ہر کوئی بہت مشتاق ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، تسلی دینا چاہتا ہے ہم کو. میری امی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ، اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات. یقین جانے کل جب اتنے فون آ رہے تھے صبح سے لے کے شام تک، تو دل کو اتنی تسلی ہو رہی تھی کہ الحمدللہ ایک بیٹی کی جگہ میری اللہ رب العالمین نے میری امی کو کتنی بیٹیاں دے دیں جو ان کے لیے آنسوؤں سے ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. اور کتنے سارے لوگ رو رہے تھے کہ نکت اس وقت ہم کو اپنی والدہ یاد آ رہی ہیں. یعنی ایک کا غم بہت سارے لوگوں کو، یہ جو درد کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات خوشی کے رشتوں سے بھی زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل ہوتا ہے. تو آپ میں سے قریب قریب تمام لوگوں کو میری والدہ کے بارے میں معلوم ہی ہوگا کہ ٹیوزڈے کے دن ان کو مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا. اچھی خاصی تھیں، چلتی پھرتی. اس کے بعد جو ہے وہ بلڈ پریشر جو کبھی ان کو نہیں تھا، ہارٹ کا پرابلم جو کبھی ان کو نہیں تھی، مائلڈ ہارٹ اٹیک ہوا. جانے کے کیسے بہانے بنتے ہیں آپ دیکھیں. پھر بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا اور برین میں بلیڈنگ ہو گئی، اور برین رائٹ سائڈ کا برین ڈیمیج ہو گیا. ایڈمٹ کیا گیا بے ہوش، تو اسی وقت تھوڑی سی دیر میں ہو گئی تھیں. ان کو ایڈمٹ کر دیا گیا ہاسپٹل میں. تھوڑی سی سانس چل رہی تھی، کچھ ہلکی پھلکی موومنٹ بھی تھی، لیکن فرائیڈے سے 100% وینٹیلیٹر پر چلی گئیں. تو بس ڈاکٹرز فیملی ہے ہماری، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب امی کو ایسی اذیت نہ کیا. مصنوعی زندگی، آرٹیفیشیل لائف کے اوپر تو ہمیں سے کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا. ایک ان کا بیٹا، میرا ایک بھائی جو کہ دہلی میں ڈاکٹر ہے، وہ بائی کار نکل کے پہنچا وہاں. اس کو بیچارے کو بھی بڑی مشکل کا سامنا ہوا اس لاک ڈاؤن میں، لیکن الحمدللہ. تو جب سنڈے کو پہنچا تو پھر دونوں بھائی نے مل کے، جو وہاں بھی جو میرا بھائی ڈاکٹر ہے، ان لوگوں نے مل کے پھر وینٹیلیٹر سے امی کو ہٹایا. 2 بجے گھر پہنچی ہیں سنڈے کے دن، اور 5 بجے دفن ہو گئی. اتنی آنن فنن امی کا سارا معاملہ ہوا. 1 ہفتے کے اندر چلتی پھرتی اچانک اپنے رب سے جا ملی. اور ہم سب اپنے خالی ہاتھ دیکھ کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں نہ ہمارے ابی بچے، نہ ہماری امی. 1 سال کے اندر لاسٹ ایئر جن لوگوں کو معلوم ہے میری ابی کی وفات ہوئی تھی، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع دیا تھا کہ ہم گئے تھے، اور پھر 3.5 مہینے ابی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی جو ہے تکلیف نہ دی کہ میرے آنے کے بعد اگر ابی کو کچھ ہوتا تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی، لیکن سب کچھ میرے سامنے ہی ہوا الحمدللہ. پھر ہم تکلیف سے تو آئے، لیکن اس سکون سے بھی آئے کہ الحمدللہ میرے ابی کا آخری سفر، آخری غسل، سب کچھ ہم نے دیکھا بھی، کیا بھی، اور آخری خدمت کی اپنے والد کی الحمدللہ. تو بس اب 1 سال میں پھر امی کا جانا بہت ہی تکلیف دہ تھا ہم سب پورے بھائی بہن کے لیے. اور اس تکلیف دہ وقت میں جو سب سے زیادہ سپورٹ رہی، کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے، کہ جن لوگوں نے ایسے وقت میں اپنی دعاؤں سے، اپنی تسلیوں سے، اپنے ایون رونے سے، اپنے میسیجز سے، ہر طرح سے اتنا سکون ملا، اتنی سپورٹ ملی، اور اتنی تسلی ملی کہ میری امی کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبوں کی دعاؤں کو سنے گا. تو ایک سپورٹ تو یہ تھی، لیکن پھر یہ اللہ کی مرضی، اور موت کا وقت مقرر ہے، اور اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا، نہ کم کیا جا سکتا ہے. ہم اللہ کی اس رضا پہ راضی بھی تھے کہ اگر کوئی چیز میری امی کے لیے تکلیف دہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ اسی میں بھلائی ہے، وہی چیز ہم کو پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو میری امی کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر اللہ نے یہ برکتوں والا مہینہ میرے امی کے لیے رکھا تھا، اور ایسی موت رکھی تھی کہ چلتے پھرتے چلی گئیں، کسی سے زیادہ خدمت نہیں لی، تو اس سے زیادہ چیز کوئی اور اولاد کیا خواہش کر سکتی تھی بھلا. تو ایک دل کے اندر سکون تو اس بات سے آیا، اور دوسرا سکون اس بات سے آیا کہ میری آنکھوں نے، اللہ رب العالمین نے میری آنکھوں کو امی کا پورا آخری سفر ایسے دکھا دیا کہ جیسے کہ بس ہم وہاں سے غائب تو تھے، موجود نہیں تھے، لیکن حاضر تھے. ہم نے اپنی چھوٹی بہن کے
بچی سے حمیرہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزائے خیر دے. اس بچی نے میرے لیے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے اس بچی کو میرے. آمین. کہ میری اس بیٹی نے مستقل فون کے اوپر ہم نے کہا تھا بیٹا امی تو بدحواس ہوں گی، امی سے نہیں ہوگا، تم پلیز امی کے فون سے نا نانی اماں کا آنا اور سب کچھ دکھا دینا ہم کو. اس بچی نے ہم کو، میری امی جب اتاری گئیں اپنے گھر میں، میری امی جب رکھی گئی اپنے بستر پر، میری امی جب نہلائی گئی، سب کچھ، اور وہ سارا سین، وہ سارا منظر جو ابی کا میری آنکھوں میں ہے نا، وہاں موجودگی کے ساتھ وہ سارا منظر امی کا بھی میری آنکھوں میں ہے اپنے نہ ہونے کے باوجود. کہ ان کے بالوں کو دھویا جا رہا ہے، صابن لگایا جا رہا ہے، ان کے چہرے کو صاف کیا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو صاف کیا جا رہا ہے. اور میری ایک دعا تھی کہ یا اللہ جیسے تو نے ابی کی خدمت لے لیا آخری وقت میں، لیکن تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ میری امی کی بھی خدمت لے لی. یا اللہ آخری وقت میں امی کے پاس پہنچا دے. اور امی کو ہم بول کے آئے تھے، جیسا کہ اپنے درس میں پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم امی کو یہ بات بول کے آئے تھے اور کہہ کے آئے تھے کہ امی جانا نہیں ہے. امی کہنے لگیں کہاں جانا ہے ہم کو؟ میں نے کہا امی اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، جب تک ہم نہیں آ جائیں گے آپ میرا انتظار کیجیے گا، جیسے ابی نے میرا انتظار کیا تھا. امی ہنسنے لگی. ہم نے کہا یہ بھی نہ ہو کہ ہم آئیں اور آپ چل دیجیے گا، یہ بھی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو، دونوں کے بیچ میں رہنا انشاء اللہ تعالی. ہم آئیں گے اور جب آپ کو جانا ہوگا تو آپ میرا انتظار کیجیے گا. تو ایسی ماں بیٹی میں ہنسی مذاق. لیکن یہ نہیں ہو سکا، میری یہ دعا اس طرح سے قبول نہیں ہوئی. تو اپنی امی کی آخری خدمت ہم کرنا چاہتے تھے کہ امی کو میرے ہاتھوں سے، امی کو ہم کہتے تھے امی ہم آپ کو غسل دیں گے. امی کہتی تھی ہاں ہاں. تو ہم کہتے تھے دوسری بیٹیاں بھی آپ کی بہت اچھی ہیں، سب کے پاس علم ہے، اور آپ کو سنت کا ہی غسل دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر ہم ہیں یا ہم نہیں ہیں. اور یہی ہوا. امی کی 3 بیٹیوں نے مل کے، 2 بہوؤں نے مل کے امی کو غسل دیا. تو معاملہ ایسا تھا کہ میری آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں، اور ہم نے اپنی بہن سے اور زیبا سے کہا کہ آپ لوگ میرے نام کا جگ اٹھائیں پانی کا، اور میرے نام کا پانی ڈالیں میرے امی کے جسم کے اوپر. تو بس میرے ہاتھ نہیں تھے، لیکن میرے نام کا پانی میرے امی کے جسم کے اوپر ڈل گیا. تو اس بات سے ہم کو بڑی تسکین ملی الحمدللہ. پھر میری امی کا کفنایا جانا، پھر میری امی کا اٹھایا جانا، پھر میری امی کا نماز جنازہ. اس لاک ڈاؤن کے وقت میں جب کہ 20 آدمی سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر میرے بھائی نے یہی کوشش کی کہ زیادہ لوگوں تک خبر نہ پہنچے، ورنہ تو پھر لوگوں کا ازدحام ہم روک نہیں سکیں گے. تو پھر حکومت کی جو ہے نا وہ نافرمانی ہو جائے گی کہ اتنے لوگ کیوں جمع کیے گئے. لوگ رکنے کا نام نہیں. 3 گھنٹے کے اندر یہ خبر اپنے ہی قریبی رشتہ داروں میں، کوئی اناؤنسمنٹ تو ہوئی نہیں لیکن آپس میں ہو گئی، اور 100 لوگ جمع ہو گئے ہمارے گھر میں. اور اس کا بھی انتظام اس طرح کیا گیا کہ گیٹ پر ہی ان کے لیے گلوز اور ماسک کا انتظام تھا کہ جو کوئی آئے وہ اس کو پہن کے داخل ہوتا، کہ کوئی کسی سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو. ہر ایک کے آنے والی کی صحت ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کہ کوئی میری امی کے پاس آ کے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بیمار ہو جائے، اور کوئی میری امی کے اوپر کوئی آنچ آئے کہ ان کے جنازے میں جانے کی وجہ سے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نعوذ باللہ ہو گیا. تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے دکھا دیا. تو میرے لیے بہت سکون، بڑا اطمینان. دل تو غم زدہ ہے، اور کبھی کبھی بیچ میں ایسا لگتا ہے صبر کے باوجود، سب جاننے کے باوجود، اور اس بات کے باوجود کہ یہ دنیا، اس دنیا سے بہت بہتر دنیا میں امی چلی گئیں. اور ابی جان کے بھی وقت میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ابی جان کو تو اللہ نے تکلیف سے نجات دے دی. لیکن یہ کہ ماں کا غم ہے اور اتنی جلدی دونوں کو کھو دینے کا غم ہے، تو بھلا تو وقت تو لگے گا نا. ابھی تو ایک زخم ہمارا بھرا نہیں تھا کہ دوسرا زخم لگ گیا، تو پھر دونوں زخم ہرے ہو گئے، ابی کے بھی اور امی کا بھی. تو ان تمام چیزوں کے بیچ میں ہم کچھ چیز جو امی کی زندگی سے، جو کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں. یہ
اتنا اچھا مہینہ امی کو کیوں ملا، امی کو اتنی اچھی آسانی کی موت کیوں ملی. ایسا لگا جیسے کہ مومن کی موت بتائی جاتی جیسے سراہی سے پانی ڈھال دیا جائے. ایسی صبح رفتاری سے اس دنیا سے چلی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو صبر دے، اور آپ سب کی دعائیں ہیں میرے ساتھ، اور صبر ہے الحمدللہ اسی دعا کی وجہ سے. میری امی کی بہت کچھ چیزیں جو ہم شیئر کریں گے آپ سے، اس لیے کہا یہ جاتا ہے جانے والی کی نیکیاں آگے بیان کی جائیں تاکہ فائدہ ہو انشاءاللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی پتہ چلے. بتانے سے میرے دل کے اندر بھی وہی جذبہ پھر سے دوبارہ تازہ ہو، اور اپنی امی کی خوبی کو آگے بڑھانے والا جذبہ پیدا ہو انشاءاللہ. کہ ایک چیز جو امی کی خوبی میں سے، بہت ساری خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ آپ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ تھا. آپ کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ تھا. ہر وقت لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا، جو آ جائے وہ خالی ہاتھ جا نہیں سکتا تھا. کوئی پہنچتا تھا بس کہتی تھی میری الماری کھولو، دیکھو اس میں نکالو یہ پیکٹ پڑا ہوگا فلاں ہوگا. اور ہم بیچارے پریشان ہوتے تھے کہ اب یہ کیا کیا کھلوائیں گی، کیا کیا نکلوائیں گی. اور اس کے بعد جا کے پھر کوئی چیز نکلتی تھی، اس لیے ان کو یاد تو زیادہ رہتا نہیں تھا کہ چیز انہوں نے رکھی کہاں ہے. کچھ نہ ملتا تھا تو پھر اپنے کپڑوں پر آ جاتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو پھر اب یہ نکالو وہ نکالو، میرے کپڑوں میں سے نکالو. ہر کپڑے والی جو ہمارے پاس سر پہ کوئی چیز اٹھا کے لے آتی نا، آپ کو پتہ ہے چھوٹے شہروں میں اس طرح سے لوگ پھرتے ہیں بیچاری عورتیں اسی جو ہے غریب عورتیں. ہر کپڑے والی، ہر کوئی چادر والی، ہر کوئی سوٹ والی جو تھیلے میں ڈال کے گٹھری لے کے آ جائے نا، وہ پھر امی کو ہر گٹھری والی کا ہر کشمیری کہتی تھیں دن بھر رکشہ کو لے کے ڈھوتا ہے یہ لوگ اتنا بڑا بڑا موٹا لے کے. تو کہتی تھیں ہر بوجھ والے کا بوجھ ہلکا کر دو. بیچاری کی گردن ٹوٹ جائے گی کتنا بوجھ لے کے. ساروں سے ان کو یہی دل میں ہوتا تھا کہ ساروں کی جو گٹھری تھی نا یہیں خالی کر دی جائے، اور ایسا ہی کرتی بھی تھیں. سارے کا سارا خرید لیتی تھیں اور ہم لوگوں کو بھی کہلواتی تھیں. ہم ہر وقت سفارش کرتی تھیں کہ دیکھو اس کے گردن پر کتنا بوجھ ہے، لے لو کسی کو دے دینا. امی کیا کریں گے ہم اتنا لے کے، اچھا کسی کو دے دینا. اور خود ہر وقت یہی کرتی تھیں. ہم جاتے تھے تو بہت خوش ہوتی تھیں، کہتی تھیں اب یہ آئی ہے نا، ابی سے میرے پیسے جو ان کو ملتے تھے پیسے ابی جان کے پاکٹ منی اسی پر خرچ کرتی تھیں سارے کا سارا. تو کہتی تھیں اب یہ آئی ہے تو میرا پیسہ بڑھوا دے گی، کوئی اور نہیں کر سکتا یہ کام ڈالی ہی کر سکتی، میرا نام گھر کا ڈالی ہے. تو بہت خوش ہوتی تھی، کہتی تھی امی سے پیسے بڑھوا دو. اور ہم ابی سے بحث کر رہے ہوتے تھے ابی جان امی کے پیسے بڑھائیے، اور ابی کہتے تھے کیا کریں گے اتنا، ابھی اتنا دیا جاتا ہے کچھ نہیں کرتی ہیں، صرف سامان والے سب کو پکڑ کے کپڑے خرید لیتی ہیں، کشمیری کا سارا شال خرید کے بیٹھ جاتی ہیں، اس سے یہ کرتا ہے. میں تو خریدتی تو ہیں ابی جان لیکن دینے کے لیے لیتی ہیں نا، غریبوں کو دیتی ہیں. تو بس ٹھیک ہے نا، جو آپ پیسے اتنے سارے میرے ابی خود ہاتھ بند کر کے دینے والے تھے لیکن پیسہ ان کا اپنا تھا، ان کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتنا خرچ کر رہے ہیں. امی کو گنا ملتا تھا تو خرچ ہو جاتا تھا. تو ہر سال جا کے ہم اس کو بڑھواتے تھے تو امی اتنی خوش ہوتی تھیں، کہتی تھیں یہ آئیے میرے پیسے ابی سے میرے پیسے بڑھوا دو. اور جو کشمیری تھا ہمارے پاس آتا تھا اس کی زندگی کے لیے وہ بیچارہ کہتا تھا آپ کو نہیں پتہ کہ آپ لوگ تو جنت میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ہمیں دوسرے وقت کے کھانے کا نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ کون سی پولیس کی گولی کر ہم کو زندہ رہنے دے گی یا نہیں رہنے دے گی، ہمیں کل کا کچھ نہیں پتہ، ہمیں آنے والے وقت کا کچھ نہیں پتہ. تو وہ اس بیچاری کی داستان ایسی دردناک ہوتی تھی. ہم جہاں خود بھی خریدتے تھے وہاں امی کا بھی کہنا ہوتا تھا کہ بھائی لے لو اس بیچارے کا فائدہ ہو جائے گا، بیچارہ اتنی دور سے لے کے آیا ہے. اور وہ کشمیری جو زید کشمیری ہر سال ہی ہمارے پاس آتا ہے، کہ وہ کہتا تھا کہ یہ دادی اتنی بڑی برکت ہے اس گھر کے لیے، ان کا دل تو سمندر ہے، ان کے جانے کے بعد آپ لوگوں کو ان کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ یہ کیسی قیمتی چیز تھی. ہر وقت ہم لوگوں کی سفارش کر رہی ہوتی. اور ہم جس زمانے میں ہمارے پاس ابھی بھی پیسے تو کچھ لمیٹیڈ ہی ہوتے ہیں جب آپ لے کے جاتے ہیں تو ہم کبھی کہتے تھے امی آپ ہمارے پاس پیسے تو چھوڑتی ہی نہیں ہیں، بس ہر وقت ہمارے پیسوں کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں. کیا ہوتا تھا، اس کی بیٹی کی شادی ہے، یہ بیمار ہے، اس کا گھر گر گیا ہے، یہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس قرض ہے. کوئی نہ کوئی ان کے پاس لوگوں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی کہ تمام لوگوں کی ضرورت ہے.
फ़ون ہم کرتے تھے تو 10 لوگوں کی بات ہمیں بتا دیتی تھی کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے فلاں فلاں کے گھر میں اور یہ سب ہے، مدد کرو گی. اور میرے آنے سے پہلے لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی، سب کو خبر کر دیتی تھی آ رہی ہے بس. اب اگر ہم 2 دن کے لیے بھی جائیں نا امی ابی سے ملنے کے لیے تو لوگوں کی ایک بھیڑ. ہم لوگوں کو پسند کرتے. میرے دل میں بھی وہی جذبہ بہت لیا ہم نے اپنے ابا اماں سے دونوں سے. لیکن اس کے باوجود میرا دل جب اتنے دن کی جدائی کے بعد جاتے تھے تو میرا دل یہ ہوتا تھا کہ امی تھوڑی سی پرائیویسی کہیں پر ملے، کہیں پر ہم تھوڑا سا وقت جو 2 دن کے لیے بھی آئے ہیں تو ہم اپنے باپ ماں سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ میرے آنے سے پہلے اتنی بھیڑ اکٹھا کر دیتی ہیں کہ ہم کو موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. تو یہ بھلا کیا ہے؟ ساروں کو اس امید پر جو ہے وہ جمع کر لیتی تھیں کہ سب کی مدد ہو جائے گی. الحمدللہ ایک بار ہمارے ماموں انہی کے بھائی ہمارے پاس آئے. پتہ نہیں میرے پاس بہت سارے فون آ رہے. کیا میرا جو ہے وہ لائن کٹ گئی ہے؟ آپ لوگوں کو آواز نہیں جا رہی؟ 1 ہی منٹ دیجیے گا. میرے مما میرے پاس آئے تو بہت بیزار ہو گئے. کہنے کیا لگے کہ تمہارے گھر میں تو ہر دروازے پر فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ مانگنے والیاں جو ہیں وہ کمرے تک میں، امی کے کمرے تک میں سب چلی جاتی تھی. ہاں، امی کے کمرے تک میں چلی جاتی. اور کیا کہتی؟ تو بہت کہتے تھے کہ بہت بیزار ہوئے، کہ یہ تو معاملہ بڑا عجیب ہے. تو ہم نے مما سے کہا مما ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اوپر والا ہاتھ بنایا ہے، نیچے والا نہیں. تو بہت خوش ہو گئے. کہنے لگے بیٹا تم نے بڑی بہترین بات کہی ہے. تو سارا سب کچھ جو آپ کی زندگی کا محور تھا نا میری امی کا، بس غریبوں کے لیے فائدہ مند بننا، اس کے لیے کوشش کرنا، اپنے بچوں سے لے کے اپنی پورا وہ گاؤں میں جو کچھ بھی نکلتا تھا، ہر فصل، ہر پھل. کبھی ناراض ہوتی تھی جب ان کا آم، ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں آم آتے تھے ہمارے گاؤں کے باغ سے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کو اپنے بچوں کے لیے فکر ہوتی کہ اے ابھی یہاں سے اور اتنا آنا چاہیے تھا. تو سب چور میرا آم کھا جاتا ہے، اور یہ لوگ ٹھیک سے رکھوالی نہیں کرتے، رکھوالی کرنے والے لوگ. تو ہم نے ایک دفعہ سمجھایا کہ امی جتنے بھی لوگ چوری کر کے کھا لیتے ہیں نا سب آپ کے لیے صدقہ ہے. تو بولی ہاں. تو ہم نے ہاں سب پر آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ جو چڑیا بھی دانہ چگ لیتی ہے اس کے لیے بھی مومن کو صدقہ ہے. تب خوش ہو گئی. تب بولی اب ٹھیک ہے، اب جو کھاتا ہے کھا لے، یہ تو ہم کو فائدہ ہی، میرے لیے تو فائدے کا ہی معاملہ ہے. تو بس غریب رشتہ دار، غریب پڑوسی، غریب فقیر، سب کے لیے درد مندی جو ہم نے سیکھی نا وہ امی اور ابی سے سیکھی الحمدللہ. ابی باہر کے لیے اور میری امی اندر کے لیے. اور ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کا درد جو ہے نا ہمارے خون میں ہے، اس لیے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کی اولادیں ہیں الحمدللہ. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے والدین نہ دیتا تو پھر یہ جذبہ شاید کبھی اتنا موجود ہی نہ ہوتا. اور پھر بھی بہت ہم اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم اپنے لوگوں سے اتنی دور ہیں کہ درد جو ضرورت مند ہیں بیچاروں کو ایک تو پہنچنے کے راستے نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہے ان کو بھی ہم کتنا کچھ کر پاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دکھ ہم دیکھ نہیں پاتے تو دل کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پورے سکینت گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے وہ پیسے، آپ کی وہ مدد جس سے آپ میرے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، ایسے لوگوں تک پہنچتے ہیں، ایسے مخلص اور دعائیں کرنے والے دل سے ایسے لوگوں تک پہنچتے ہیں جن کی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت لائے بغیر رہ نہیں سکتی. اور آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ دینے والا ہاتھ تو بعض اوقات نکت کا ہے نا، آپ تو کہیں پیچھے ہیں، بیک آف دا اسکرین. تو پھر کیا ہے آپ کی ان لوگوں کی دعائیں کیا آپ تک پہنچتی ہیں؟ ان لوگوں کی دعائیں 100% 200% آپ تک پہنچتی ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کا حصہ دیکھ رہے ہیں،
اللہ کے پاس فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہ تو اللہ نے جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے نا، وہ تو اس کو مل کے رہے گی۔ اس سے بڑی کوئی اور خوبی انسان کے پاس ہو نہیں سکتی۔ اپنی امی کی اس خوبی سے رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام آگے پہنچنا چاہیے میرے لیے اور آپ کے لیے، ان کے بچوں میں اللہ کرے کہ یہ پیغام پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آگے ان کے بچوں سے آگے دنیا تک پہنچے۔ ایسے لوگ اس دنیا سے ختم نہیں ہونے چاہیے، یہ جا رہے ہیں مگر دنیا میں دوسرا ہے۔ میرے ابی کو غریبوں کا مسیحا کہا گیا اور میری امی غریبوں کے لیے فرشتہ تھی، تو ایسے دوسرے لوگ ان کی جگہ لینے چاہیے انشاءاللہ، تاکہ دنیا ایسے انسانوں سے خالی نہ ہو جائے۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ اے میری امی، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اللہ کرے کہ میرے ماں باپ کی جو ہے وہ ساری نیکیاں اور ساری وہ عمل، ساری نیکیاں ہمارے لیے برکت کا باعث بنے، اور سارے عمل ان کی اولادوں میں اور ان کے آگے ان کی اولادوں سے آگے بڑھ کر جہاں تک یہ بات پہنچے، نیکی پہنچے، وہاں تک پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ جن لوگوں نے میری امی کو یاد رکھا ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا وحسن الجزا۔ بس اللہ تعالیٰ میری امی کے قبر کو نور سے بھر دے یا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے چلتے ہیں اپنے درس کی طرف اور اپنے لیسن کی طرف۔